اگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو میں ابھی بہت خوش ہوتا۔ اگر یہ صورتحال میرے مطابق ہوتی تو اب تک میری شادی ہو چکی ہوتی۔ اگر یہ، اگر وہ، اگر محض ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اثرات دیر پا ہیں اور آپ کو ان خیالات میں پھنسانے کی طاقت رکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا تھا، اور پھر آپ کو اس بات سے مایوس کرتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اگر کے بارے میں زیادہ سوچنے کے خطرے سے خبردار کیا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اداسی یا پشیمانی محسوس کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ ہمارے سب پچھتاوے اور ہماری ماضی کی یادوں کے درمیان کی لکیر آخر کہاں ہے؟ اس امت کے فتنے کے دور میں بصرہ میں ایک شخص تھا جو عبید اللہ بن زیاد کی فوج میں ایک جرنیل تھا جو یزید ابن معاویہ کے ماتحت خدمات انجام دے رہا تھا۔ تو یہ جرنیل کہتا ہے کہ ایک دن جب میں اپنی چھت پر تھا تو میں نیچے گر گیا اور میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اور جب میں اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ گھر میں لیٹا ہوا تھا تو ایک عالم ابی قلابہ رحیم اللہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور آ کر مجھ سے کہا، ارجو ان یکون ذالک خیرا، مجھے امید ہے یہ واقعہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ تو انہوں نے ان کو جواب دیا اور کہا، یا ابو قلابہ، میری ٹانگیں ٹوٹ جانے سے اس دنیا میں میری کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، ما ستر اللہ علیک اکثر، اللہ نے آپ کو جس چیز سے بچایا وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، مجھے 3 دن بعد عبید اللہ بن زیاد کا خط ملا جس میں مجھے رسول اللہ کے نواسے الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے لشکر میں شمولیت کے لیے بھرتی کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ان کو جواب بھجوایا، وہ نہیں آ سکتے، ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ 1 ہفتے بعد انہوں نے سنا کہ انہوں نے الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے اور کہا، رحم اللہ ابا قلابہ قد صدق انہ کان خیرا لی، اللہ تعالیٰ ابو قلابہ پر رحم فرمائے، وہ بالکل صحیح تھے کہ یہ میرے لیے بہتر ہوا، اگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو میں بھی اس جرم کا حصے دار ہوتا، ان کے ساتھ ہوتا جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا۔ ہم ہمیشہ پچھتاوے کی کاش دیکھتے ہیں، لیکن اس بارے میں نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمیں کس چیز سے بچایا۔ افسوس ناگزیر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم ایسی غلطیاں کرنے والے ہیں جن کے نتائج کے اثرات موجودہ لمحے سے کہیں زیادہ ہوں گے، اور انسان ہونے کا ایک حصہ بعض اوقات غلط حساب لگانا اور غلط حرکتیں کرنا ہے، اور بعض اوقات یہ سوچنا کہ ہم نے تمام صحیح کام کیے لیکن پھر بھی سب کچھ غلط ہو گیا۔ سب سے برا تب ہوتا ہے جب ہم اپنی سوچ میں ایک الگ دنیا کا تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، کاش ہم نے چیزیں مختلف طریقے سے کی ہوتی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں لفظ آتا ہے اگر، اور ہر اگر ایک جیسا نہیں ہے، کچھ اگر شک کا باعث بنتے ہیں اور کچھ اگر سیکھنے کا بنتے ہیں اور کچھ اگر شکر گزاری کا سبب بنتے ہیں۔ شک پیدا کرنے والے اگر کا تعلق وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر سے انکار کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مت کہو اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا، ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، اس کے بجائے یہ کہو کہ اللہ نے وہی کیا جس کا اس نے حکم دیا تھا، کیونکہ لفظ اگر شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ اگر ہے جو یقین دلاتا ہے کہ اگر آپ کچھ مختلف کرتے یا کسی اور کا وجود نہ ہوتا یا کوئی خاص صورتحال پیدا نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا حکم مختلف ہوتا، لیکن یہ کبھی مختلف نہیں ہوتا۔ یہ خود سے نفرت کرنے کا باعث بن سکتا ہے، دوسروں سے نفرت کروا سکتا ہے، دنیا سے نفرت کروا سکتا ہے، یا اس سے بھی برا آپ کو آسمانوں کی طرف نفرت کروانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ شیطان کے لیے کھیل کا میدان بن جاتا ہے جو ہر طرح کے امکانات سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کو ابتدا میں ہی اس کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ کس سے؟ قدر اللہ وما شاء فعل، یہ دروازے پر تالا ہے، مضبوط اللہ کے منصوبے کی طرح۔ قاضی ایاز رحیم اللہ نے اس جملے کاش اگر کے بارے میں فرمایا، اسے بار بار سوچنا آپ کی عادت بن سکتی ہے، اور یہ عادت مومن کے دل سے تمام رضا یعنی تمام قناعت کو دور کر سکتی ہے۔ لیکن اچھے اگر بھی ہیں، کچھ اگر سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور ایک اہم فرق ہے محاسبہ یعنی احتساب اور حسرہ یعنی حسرت اور افسوس کے درمیان۔
غلطیوں کو پرکھنا اور ان سے سیکھنا محاسبہ ہے، اور یہ ہر ایک کے روحانی سفر کا بنیادی حصہ ہے۔ توجہ اعمال پر ہونی چاہیے، نتائج پر نہیں، اور اس کے برعکس جو اگر شک پیدا کرے تو مطلب یہ توجہ نتائج پر مرکوز ہے بجائے اعمال کے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے حج پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدِي لَأَحْلَلْتُ، اگر میں اپنی قربانی اپنے ساتھ نہ لاتا تو میں اپنے احرام سے نکل جاتا، یا اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو یہاں کچھ مختلف کرتا۔ تو یہ وہ اگر ہے جو سکھانے کا لمحہ بن جاتا ہے۔ اگر اور کاش صرف اس وقت کہہ سکتے ہیں جب کسی نیک کام کرنے سے محروم ہو جائیں، جیسا کہ امام انووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تأسفاً علی ما فات من طاعت اللہ، آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کے موقع سے محروم ہو گئے۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص تھوڑا اور صبر کرتا تو مزید برکتیں آتی۔ رسول اللہ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد فرمایا وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَىٰ كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبْرِهِمَا، ہمیں اچھا لگتا اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور کہانیاں سناتا۔ پھر ایک اور اگر اور کاش ہے جو شکر گزاری کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنے سے ہوتا ہے جن سے یہ غلط ہو سکتا تھا، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ان مصیبتوں سے بچایا۔ لولا فضل اللہ ورحمتہ، اگر ہمارے ماضی میں اللہ کی برکت اور رحمت نہ ہوتی تو حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتے تھے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کی برکت نہ ہوتی تو میں آگ میں ہلاک ہو جاتا۔ لولا ان ہدان اللہ، اللہ میری رہنمائی نہ کرتا تو میں کیسے جنت میں پہنچتا۔ بہت سے اگر جیسا آپ چاہتے تھے ویسے حاصل ہوئے، اور یہ وہ اگر ہیں جو شکر گزاری کی ترغیب دیتے ہیں، اگر نہ کہیں اس کے لیے جو آپ کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے پاس آئیں، جو برکتوں سے بھری ہوئی تھیں، بھلے ہی آپ انہیں نہ دیکھ سکے۔ متى فتح لك باب الفهم في المنع اعاد المنع عین العطاء، جب وہ سبحانہ و تعالیٰ محرومی کے بارے میں آپ کی سمجھ کو کھولتا ہے تو محرومی بذات خود ایک تحفہ بن جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے اوقات آئیں گے جب آپ اس راستے کی مخالفت کرنا چاہیں جو آپ کے سامنے رکھا گیا، لیکن اس سے لڑنے سے آپ کو کوئی سکون نہیں مل سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے دل کو یہ جان کر سکون ملتا ہے کہ جو چیز میرے لیے تھی وہ مجھ سے کبھی نہیں چھوٹ سکی، اور جو مجھ سے چھوٹ گئی وہ میرے لیے کبھی تھی ہی نہیں۔ ہمیں آسانی نہیں مل سکتی جب تک ہمارا تمام وقت اگر اور کاش میں گزرتا ہے، کیونکہ زندگی اگر اور کاش کا نام نہیں ہے، یہ کیا ہے کے بارے میں ہے۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔